بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن 3 میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ آیت 6 اور 7 کا مطالعہ کریں گے اور گرامر میں ہم ضمائر متصلہ جیسے ہو، ہم، کا، کم، جی، نا اور ہا یہ ضمائر ہم ان کو سیکھیں گے. سبق شروع کرنے سے پہلے ہم مختصراً دہراتے ہیں یا اعادہ کرتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے سبق پڑھا ہے، سبق نمبر 2. تو بس اپنے ذہن سے بتائیے کہ سبق نمبر 2 میں کیا پڑھا تھا؟ جی آیت 4 اور 5. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا کیا تھا ان آیات کے اندر؟ کوئی اور بتائیے پلیز. جی اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے بدلے کا دن کا، اور اس کے اندر ہمیں بتایا گیا تھا کہ بدلے کا دن، قیامت کا دن کس طرح کا ہوگا، کیسی سختیاں ہوں گی. نہ باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہوگا، نہ کسی کو اپنی اولاد کی فکر ہوگی، اور سب جو ہے بس اپنی اس میں لگے ہوں گے. اس دن اگر صرف اسی کی سفارش قبول ہوگی جس کے اللہ چاہے گا. جی اور کوئی بات؟ اچھا کوئی سبق میں ظاہر ہے آپ نے یہ تو کوئی اپنی نئی بات نہیں ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ نے کئی دفعہ اس کو پڑھا ہوگا، ترجمہ بھی کیا ہوگا، تفاسیر سے بھی پڑھا ہوگا، شاید پڑھا بھی ہوگا. لیکن کل آپ کو جب آپ نے کل پڑھا تو کوئی نئی بات آپ کو ملی ہو یا کوئی بات جو آپ کو بہت اچھی لگی تو وہ بھی آپ بتائیں. جی پلیز. سر آپ کی بات ہے کہ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھے اور یہ سوچیں کہ یہ نماز ایسی ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش کر سکیں. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی اور میرے دل کو لگی کہ میں نے بیٹھ بھی جب سوچا تو مجھے لگا کہ نہیں ایسی تو نہیں ہے ابھی ہماری نماز کے مثل یہ سوچیں کہ یہ اللہ کے حضور ہم نے پیش کیا. اصل میں یہ ہے اس کا اصل وجہ یہ تھی کہ جب آپ اس کے بعد اگلی نماز میں جب جاتے ہیں تو اور پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو یوں کر. سر اس بات کو دوبارہ ریوائز کر دیں. میں نے یہ کہا تھا کہ سبق نماز پڑھ لیں جب آپ نا تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور بیٹھ کے یہ سوچئے کہ جو نماز میں نے ابھی پڑھی ہے شعوری طور پہ اور ہر لحاظ سے کیا یہ اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، کہ میں نے اس نماز کو اس طرح سے پڑھا ہے. تو ظاہر سوچیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے ہر ایک کو اپنے بارے میں. اس کا نتیجہ یا فائدہ کیا ہے؟ دراصل جب آپ اگلی نماز پڑھیں گے تو آپ کی کوشش اور زیادہ ہو جائے گی کہ میں نے جو اس سے پہلے عصر کی نماز یا ظہر کی نماز جیسے پڑھی تھی ابھی میری یہ نماز اس سے اور زیادہ کیا ہو جائے بہتر. داخلہ. جی پھر اس آیت کو ہمیشہ پڑھتے ہوئے قیامت کا تصور آتا ہے، لیکن کل پڑھنے کے بعد ایک امید کی کرن نظر آئی کہ اللہ قیامت کے لیے ہم پر رحم کر کے ہمیں ہماری اچھائیوں کا بدلہ بھی دیں گے. تو ہمیں اچھائیوں کی ترغیب ملی کہ ہمیں اچھائیوں کی طرف ہی جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ اس کا بدلہ ہمیں ضرور دیں گے. وہی اچھا گمان ضرور. اصل میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہمارے معاشرے کے اندر چلیے میں کہہ سکتا ہوں ہم ہی لوگ علماء کرام ہی کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ زیادہ اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے. اور حالانکہ ایمان بین الخوف والرجاء، اور یہ اللہ رب العالمین کا بھی اسلوب ہے قرآن کریم کے اندر. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جہاں بھی اللہ نے جنت کی بات کی تو 7 دوزخ کی تھی. کہیں ایسا نہیں کہ صرف دوزخیوں کا ذکر ہے، 7 جنتیوں کا بھی ذکر ہے. اور جہاں کہیں عذاب کی بات ہے تو 7 وعید بھی عذاب کی بات ہے تو 7 کس کی بات ہے؟ خوشخبری اور جنت کی بھی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب اور اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے. دراصل انسانوں کو بھی ذرا جب اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس انسان کی طبیعت کس طرح سے ہوتی ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈر کی وجہ سے مائل ہوتے ہیں نیکی کی طرف، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان مقامات کو یا اللہ کے قرب کی خاطر وہ ان چیزوں سے زیادہ مائل ہوتے ہیں جن کی جو زیادہ. جیسے آپ دیکھیں دنیا کے اندر بھی آپ کسی شخص کو وہ کام کہتے ہیں بینیفٹس بالخصوص جو آپ دنیا کے اندر دیتے ہیں، آپ کا یہ ٹارگٹ ہے، آپ اس ٹارگٹ سے آگے چلے گئے تو آپ کے لیے یہ بینیفٹس ہوں گے یا آپ کے لیے ایکسٹرا چیزیں. تو کچھ لوگ ان سے مائل ہو کے تو چلتے ہیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا بھی اسلوب ہے. اور لیکن زیادہ ڈرانا نہیں چاہیے. خوف بھی ضرور میں کہہ چکا ہوں، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے نا اس کے غضب پر حاوی ہے. ٹھیک ہے.
اور اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا، فرض کر دیا. کتبہ کا مطلب فرض کرنا بھی استعمال ہوا نا، کہ بے شک نماز علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو فرض کتبہ کا مطلب فرض بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا. تو پھر ہمیں رحمت کے پہلو کو بھی تو تھوڑا زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اور صرف ڈرانا دھمکانا ہی نہیں چاہیے، وہ بھی ضروری ہے لیکن صرف اس کو نہیں کرنا چاہیے. جی اور جی چلیے آپ پورا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی تو دیا نا کہ وہ نیک راہ اختیار کرے یا بری راہ اختیار کرے. اسی لیے ہمیں دونوں راستے ہر جگہ ملتے ہیں، جنت بھی اور جہنم بھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ کس طرح جا سکے، کہ کیسے بھی انسان کو اللہ نے دیا اور کسی اپنی مخلوق کو نہیں دیا. جی چلیے انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ بات آتی بھی جائے گی. جی ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، جیسے کہ نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں نے مانگا، اور اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کی طرف سے مانگنا. یعنی اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے تو اسباب خود بخود حل ہو جائے. وہ خود سبب. دیکھیے اس بات میں تو ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی کہ اللہ نے براہ راست میرے جیب میں کچھ چیزوں کو لا کے نہیں ڈالنا ہے. اسباب بنانے میں نے مانگنا اس سے ہے، اور وہ جہاں سے اسباب بنائے گا مجھے اس سے غرض نہیں ہے. مجھے غرض کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنے پہ. جزاک اللہ. جی جی عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ، بلکہ ہماری پوری زندگی میں سارے معاملات اور ہمارے اچھے کام اور ہر چیز جو ہے عبادت میں شامل ہے. جو ہم معاملات مکمل زندگی ہماری کس میں ہے؟ یہ اس کے لیے میں اگر آسان اور مختصر ترین الفاظ میں کہہ سکوں کہ آپ کی 24 گھنٹے کی جو زندگی گزرتی ہے وہ سبھی کی سبھی عبادت بن سکتی ہے اگر آپ اسے اللہ کی اطاعت میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی ایک بات آپ نے اور بتائی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں آخرت کو فوکس رکھیں، یہ ہم اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. اس میں آپ یعنی آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں دنیا کا نا، آپ اس کام کو کرتے ہوئے اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے کریں گے تو پھر آپ کا ہر کام آپ کی آخرت کے لیے بن جائے گا. جزاک اللہ. جی اور کوئی بات؟ جی ہر کام سے پہلے نیت ہماری عبادت کی ہو. اس سے یہ موٹیویشن ملی کہ اگر ہم جو بھی کام کر رہے ہیں تو اگر تو اچھا کام ہے، اللہ کی رضا کا ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو اگر ہم اس سے عبادت کی نیت کرتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اس کام میں شوق بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور باقی کاموں میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اور اگر اللہ نہ کرے ہم کوئی غلط کام کرنے کا فیصلہ کریں اور اس سے پہلے ہم اپنی نیت چیک کرنے کی عادت بنا رہے ہیں تو پھر ہم اس کام سے بچنے کے لیے ہم کو روک سکتے ہیں، آسان ہو جائے گا. اسی بات آج صبح میں نے سنی کہ جنتی جو ہے وہ کسی بات پہ حسرت کی کری ہے، ایک بات پہ وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے جو وقت ضائع کیا وہ نہ کیا ہوگا. تو اسی کو اگر ہم سامنے رکھیں کوئی آخرت کو تو ہم انشاءاللہ پھر اپنا وقت جو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور لمحے پتہ بھی نہیں چلتا تو اس کو ہم انشاءاللہ. اس میں جو بات آپ نے کہی جو کل پڑھی تھی کہ ہر کام کو آپ عبادت کی نیت سے کریں، تو اس میں میرا اصل پوائنٹ کیا آ جائے گا آپ کے لیے؟ آپ ہر کام کو اسی طریقے سے کریں گے. اصل میں عبادت تو وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ جس طریقے سے، تو پھر آپ ہر کام کو اسی طریقے سے کریں گے جیسے اللہ رب العالمین نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے کرنے کا کہا ہے. پر ہم ہر کام کریں گے ہی اسی طریقے سے. اس کا سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہوگا. جی اور کوئی بات؟ جی جی ہماری چاہت ہو سکتی ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا نیک عمل کریں، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. تو دعا ہمیں اللہ سے ہی کرنی چاہیے، توفیق ہمیں حاصل ہو. جی ہر کام میں اللہ سے مدد نستعین کرنا، اور بالخصوص اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ سے مدد کی. اب یہ جو اس وقت تک آپ نے مفہوم بتایا نا، آپ جب نماز پڑھ رہے ہو اگر تو یہ آپ کے ذہن میں ہیں یہ ساری چیزیں، تو تبھی تو آپ کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز میں سبھی بھولی ہوئی باتیں جا کے نماز میں یاد آتی ہیں، دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے. تو اس کی وجوہات یہ ہیں. دراصل ہمارا جو دماغ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشین ہمارے سر میں ڈالی ہے نا، وہ بہت چھوٹی سی مشین ہے مثال دیکھنے میں، لیکن اس کے جو فنکشنز ہیں اس پہ شاید ہم سوچ بھی نہ سکیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے. اگر بہت چھوٹی سی میں ایک مثال دوں یہ کس انداز سے کام کرتا ہے، تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈرائیونگ گاڑی چلانا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں، چلاتے ہیں. چلیے جاننے کی یہ مثال ہے سر. تو اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے آپ کو، یہ ایک وقت میں، سیکنڈ نہیں بلکہ ایک وقت میں کم از کم، میں گاڑی کی مثال دیکھیں تو 5 کام کرتے ہیں ایک وقت میں. جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کی روڈ نظر کس پہ ہوتی ہے؟ روڈ پہ. اب جو ہی کہیں آپ نے بریک لگانی ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ بریک لگاتے ہیں. ایک وقت میں 2 کام ہو گئے. آپ کی آنکھیں کس کو دیکھا؟ روڈ کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کی مناسبت سے بریک لگائی ہے. پھر آپ کے گیز آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے، آپ نے آپ لگانا ہے، پیچھے کرنا ہے، آگے کرنا ہے. پھر آپ کے پاس جو کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے آپ اس سے بات چیت بھی کر رہے ہوتے نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ مجھے بتائیے کہ بات چیت جب تک آپ
دھیان نہیں دیں گے تو کچھ جواب دے سکتے ہیں. پھر آپ کا اسٹیئرنگ کنٹرول بھی تو وہ ہوتا ہے, اور شروع میں آپ دیکھیں تو سارا تو زیادہ تر توجہ ہوتی ہے اسٹیئرنگ کنٹرول پہ. یہ سارے کام ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ ہمارے دماغ کے 5 چینلز ہیں. اب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے مسئلہ کیا ہے, ہم 5 چینلز نہیں یوز کرتے, ہم صرف ایک چینل استعمال کرتے ہیں, صرف ایک چینل, وہ تلاوت والا. تو باقی 4 چینلز تو خالی ہیں, یا باقی 4 کمرے تو خالی ہیں. تو کیا ان خالی کمروں میں شیطان نے نہیں آنا؟ جب تک ہم ان 4 کو بھی استعمال نہیں کریں گے تو تب تک ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا. ہم وجہ سے وہ ایک مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں کلاسز کے اندر, کہ ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے غلطی سے 4 کے بجائے 3 رکعت نماز پڑھا لی, 4 پڑھانی تھی. تو مقتدین میں سے جو ایک صاحب اٹھ کے کہا مولانا آپ نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے, 4تھی نہیں پڑھی ہے ہماری. تو انہوں نے باقیوں سے بھی پوچھا, باقیوں نے کہا ہمیں بھی تو محسوس نہیں ہوا. تو پھر ان سے پوچھنے کے کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا اصل میں مولانا یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں, تو روزانہ میں 1 رکعت میں 1 دکان کا حساب کتاب مکمل کر لیتا تھا. تو آج میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا تھا, تو آپ نے سلام کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ میری 4تھی دکان کا حساب نہیں ہوا, مطلب ہماری 4تھی رکعتیں نہیں ہوئی. تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ہماری نماز کی رکعت کے اندر کچھ ادھر اور چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ چینل دماغ کا صرف ایک استعمال ہوتا ہے. اب آپ کیسے 5 چینل استعمال کریں گے نماز کے اندر؟ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کا مفہوم آپ کے ذہن, اس کا ترجمہ آپ کے ذہن, ٹھیک ہے, مفہوم و ترجمہ کو میں ایک ہی لیتا ہوں. پھر اس آیت کی مناسبت سے آپ تصور کا استعمال کریں اور احساس کیجئے, اور اس کی مناسبت سے دعائیہ جذبات. کہ کم از کم یہ 5 کام آپ ایک آیت کی مناسبت سے کر سکتے ہیں. اور جب یہ کریں گے تو پھر شیطان کے لیے جگہ ہی نہیں بچتی کہ وہ کہاں پہ آ کے آپ کو ادھر ادھر لے جائے. تلاوت میں تلاوت, مفہوم یا ترجمہ جو بھی کریں, تصور, احساس اور دعا. کیا دعائیہ جذبات ظاہر ہے اس وقت دعا کر تو نہیں سکتے, لیکن دعائیہ جذبات ضرور ہو سکتے. جیسے آپ جنتیوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ جنت کو تصور میں بھی دیکھیں اور یہ رکھیں اللہ مجھے ان میں سے بنانا. آپ اگر استغفر اللہ وعید کہیں جہنم کی بات پڑھ رہے ہیں, تصور میں دہتی آگ کو دیکھیں اور احساس پیدا کریں, اور اللہ سے یہ دعائیہ جذبات رکھیں اللہ مجھے ان میں شامل نہ فرمائے, یا اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھنا. یوں آپ کر کے تو دیکھیے. اور پھر ایک اور کام کریے اس کے ساتھ ساتھ, نماز کے اندر جب بھی پڑھیں آپ تھوڑی سی آواز اٹھا لیں جتنی آپ کے کان سے سن سکیں, کوئی دوسرا نہ سن سکے. آواز تھوڑی سی اٹھا کے پڑھ لیں. اچھا یہ سبق سے ساری ہٹ کے باتیں ہو جائیں گی, پھر مجھے کور کرنا پڑے گا, میں پھر یہاں ٹائم کم دوں گا. سمجھ نہیں آتا ہمیں بھی, میں خود پہ بھی اکثر سوچتا رہا, میں بھی انسان ہوں, کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا. تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے کامل پیدا کیے ہیں, لیکن انسان خود عملی لحاظ سے کامل کوئی بھی نہیں, ہر شخص میں کمیاں ہیں. اچھا میں جیسے بھی یہ فون استعمال کر رہا ہوں گا, واٹس ایپ پہ, یا جو بھی میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں, جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ گھنٹے بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں. اچھا یہ ایک اور دیکھ کے اٹھ جاتا ہوں, اچھا یہ ایک اور دیکھ لیتے ہیں. کوئی جلدی تو نہیں ہوتی وہاں, لیکن جو ہی ہم نے یہ اللہ اکبر کہا ہے نا, دنیا جہان کی جلدی وہاں پہ ہمیں آ جاتی ہے. کب میرا سلام ہو تو میں یہاں سے اٹھوں. یہ چیز بھی سر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہی شیطان. اس کی وجوہات, سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو بغیر کسی احساس اور جذبے کے پڑھتے. سب سے پہلی وجہ اس کی یہ نماز ہماری ایکسرسائز ضرور ہے. معذرت کے ساتھ پتہ نہیں آپ کتنے اختلاف کریں گے اور کہیں گے سب الفاظ کر رہے ہیں, بالکل بھی نہیں. یہ ہماری ایکسرسائز ہے, ہماری روٹین ہے. ہم جس دن آپ شعوری طور پر, آپ آج سے تجربہ کر کے دیکھیے اور آپ کو خود محسوس ہوگا, جس دن آپ شعوری طور پر نماز کو اللہ سے ملاقات سمجھ کے پڑھیں گے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس نماز کی اور آپ کی عام روٹین کی نماز میں کتنا بڑا فرق ہوگا. آپ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ آپ نے دیکھا ثنا جب ہم پڑھتے ہیں, چلیے کل میں جو آپ نے پڑھ لیا ہے میں اس کی مثال کیوں نہ, آپ نے پڑھا ایاکا. اب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیری. اور تیری کس کو کہا جاتا ہے؟ جو غائب ہے, جو سامنے ہوتا ہے, جو یہیں پہ سوچیے. نہیں, جو بالکل مخاطب ہوتا ہے, جیسے آپ نے ایسے کیا تھا تو میں آپ کرتا ہوں سمجھنے کے لیے. تو اب میں کل سے لے کر اس وقت تک کی بھی, میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیں, لیکن ایک تذکیر کے لیے آپ اپنے طور پہ جواب سمجھیں کہ کل سے لے کر, پہلی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں کل سے لے کر اس وقت تک آپ نے جتنی دفعات نماز کی ہر رکعت میں یہ لفظ لازم پڑا ہوا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کبھی کیا ان کلمات کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے رب کو اپنے سامنے براہ راست مخاطب پہ محسوس کیا یا نہیں کیا؟ اگر آپ کریں گے نا کہ اے اللہ میں آپ کی عبادت کر رہی ہوں,
اس میں پھر انت عبد اللہ کأنک تراہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا ظاہر ہے اگر ایمان اس درجے کا نہیں ہے تو فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بے شک وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب کبھی یہ مخاطب کے کلمات آپ پڑھیں تو اس وقت آپ محسوس کریں کہ میرا رب اس وقت میرے بالکل سامنے ہے، میں اسے براہ راست مخاطب ہوں، براہ راست ہم کلامی کر رہی ہوں میں اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو کیا ہم نے کبھی شعوری طور پہ جنہوں نے پوچھا نا کہ ایسا کیوں ہے، کہ کیا ہم نے کبھی شعوری طور پر اس نماز کو اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ہم کلامی سمجھ کر پڑھی بھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ اور جس دن آپ اس کو شعوری طور پر یوں سمجھ کے پڑھیں گے، اور ایک تو نا ملاقات کا تصور، میں اللہ سے ملاقات کرنے چاہ رہی ہوں، لیکن ملاقات آپ اس لینگویج میں کر رہے ہیں کہ جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ ملاقات کچھ خاص نتیجے کے نہیں ہے۔ تو دوسری چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کا مفہوم آنا چاہیے۔ صحیح بات ہے سر، عمل میں ہی نہیں آئے گا تو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا دعا کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، آپ صالحین کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ درود کے اندر دعا کرتے ہیں نبی علیہ السلام، لیکن پتہ ہی نہیں آپ نے کہا کیا ہے۔ آپ اس دعا کو حقیقی طور پر دلی جذبات سے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنے اللہ سے دیکھیے، میں اکثر دیکھتا ہوں نمازوں کے اندر یہ ساری چیزیں سبق میں تو آ جائیں گی، ہم اکثر دعائیں اللہ سے پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح رٹی رٹائی دعائیں، وہ رٹی رٹائی زبانی الفاظ ہیں، لیکن جو دعائیں ہم ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں تو اس کا اثر اثر ہمارے اور لیے ہوتا زیادہ ہے۔ سر اور وقت اور حالات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب خدا نہ کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو جو دعا آپ دل سے اس وقت کرتے ہیں نا تو وہ الگ ہی ہے۔ کہ غالباً حجاج بن یوسف کے وہ واقعہ ہیں مشہور، اور پتہ نہیں کس حد تک درست ہے، کہ وہ طواف کر رہے تھے تو ظالم تھا نا، ظاہر ہے بہت، کوئی تھا نا جس نے بہت زیادہ قتل کیا تھا لوگوں کو، تو ایک شخص اللہ اندھا تھا، نابینا تھا، اور وہ دعا کر رہا تھا اللہ سے میری بینائی آ جائے، تو وہ طواف کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں یہ چکر کر کے مکمل آ رہا ہوں کر کے، اور اگر تیری بینائی نہ ہوئی تو میں تیرا سر قلم کر دوں۔ جب واپس آیا تو واقعتاً اس کی بینائی موجود تھی۔ اب وہی بندہ اللہ سے اپنے ہی لیے آنکھوں کی دعا کر رہا تھا، لیکن اب جو دعا کرنے کا انداز تھا نا، تو یہ جو ہماری نمازیں حرم میں ہوتی ہیں، ہاں یہ بات دعا پھر یہاں سے نکل رہی ہے جی۔ جو دعائیں نمازیں ہماری حرم میں ہوتی ہیں، ان نمازوں میں اور یہاں کی نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، بالکل۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ عبادت، آپ سب کا ایک ہی وہاں تو طرح خیر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے نا، وہاں اس میں اصل میں 2-3 چیزیں ہیں، چلیے وہ پر میں سبق میں ذکر کروں گا، اسپیشلی پاکستانیوں پہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عزت اور تکریم کا جو پہلے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، تو اس کی وجہ سے بھی بہت ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر تھوڑی کیفیت مختلف ہوتی ہے، تو اور بھی وجوہات ہوں گے انشاءاللہ ہم کو پھر ذکر کریں گے کیونکہ ٹائم پہلے ہی بہت کم ہو چکا ہے۔ تو اصل بات جہاں سے چلی تھی نماز اور عبادات کے حوالے سے، آپ جب عبادت کو حقیقی طور پر اس احساس کے ساتھ اور شعوری طور پہ کرتے ہیں تو اس عبادت کا پھر نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، اور صرف زبانی کلامی پڑھنے سے شاید وہ نتیجہ یا وہ چیز نہیں ہوگی جو حقیقی طور پر ہمیں ملنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں آج کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 6 ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے۔ اہدنا 2 ٹکڑوں سے ہے، پہلا ہے اہدی، اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، کیا مطلب ہے اہدی؟ سارے بولے اہدی کا مطلب ہدایت دے، اور نا کا مطلب ہے ہمیں۔ اچھا آپ نے مجھے نہیں پتا سوال کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا، لیکن میں ہی بتا دیتا ہوں، چلے کر بھی لیتا ہوں۔ نا کا مطلب آپ نے اسے کل جو پہلے پڑھا ہے ہمارا، سوری اچھا یہ آج کے سبق میں پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نا کا ایک مطلب ہوتا ہے ہمارا، جی جی آخر میں نہ آتی ہے تو ٹھیک ہے، اور ایک مطلب ہے ہمیں، جی ٹھیک ہے۔ تو اب دونوں کے اندر فرق کیسے کریں گے آپ؟ بہت آسان سی بات ہے، جب کبھی یہ فعل کے ساتھ آئے گا نا، جی اس کا مطلب ہوگا ہمیں، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہمیں۔ تو میں یہ جب ہم گرامر میں جائیں گے تو مزید میں اس کو واضح کر دوں گا، صحیح طریقے سے سمجھا دوں گا۔ تو نا کا مطلب یہاں پہ ہوگا ہمیں، اہدی نا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، الصراط راستہ، صراط راستے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر الصراط راستے کی، اہدنا الصراط ہمیں ہدایت دے راستے کی، المستقیم سیدھا، خط مستقیم، جیسے اردو میں سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مستقیم آپ کے لیے کوئی مشکل یا نیا لفظ نہیں ہے، کہتے ہیں خط مستقیم کیا مطلب ہے؟ سیدھی لائن،
تو استقامت کا مطلب ہوتا ہے آپ جس راستے پہ اسی پہ قائم رہیں، اس سے ہٹنا یا موڑنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اب آپ دیکھتے ہیں دونوں کے شروع میں رکھا ہوا الصراط کوئی خاص سیدھا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ صراط مستقیم، یعنی وہ قرآن کا راستہ ہے. یہ ہم اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. مراد کیا کہ یعنی زندگی کے ہر کام میں اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. زندگی کے ہر کام کے اندر اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا اور مجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. مسلمان ہو جانا ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے. اگر آپ صرف مسلمان ہو گئے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو اگر آپ یہ سمجھتے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو گئے تو یہ کافی نہیں، بلکہ مسلمان ہونا ہدایت کے لیے پہلا لازمی قدم ہے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ کو آگے ہدایت نہیں مل سکتی. اور یہ جو مسلمان ہونا ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی. یہ جو مسلمان ہو جانا جو اصل ہدایت ہے، یہ اللہ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دی ہے. نبیوں کے ہاتھ میں دیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہدایت یافتہ. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ان کا اپنا خون، اپنا بیٹا، وہ ہدایت یافتہ نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ ہدایت یافتہ نہیں. یہ جو پہلی ہدایت ہے نا مسلمان ہونا، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے، اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دی. ان اللہ یہدی من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. البتہ اس کے بعد جو چیزیں باقی ہیں مسلمان ہونے کے بعد، تو ہمیں ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت و رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے، حتیٰ کہ موبائل استعمال کرتے ہوئے، ہمیں ہر وقت کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہدایت، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر میں ڈائریکٹ اس آیت میں ہوں، اللہ سے ہم نے یہ کہا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ ہمیں ہدایت یافتہ، ہدایت کے راستے پر چلا. تو دو چیزیں ہیں جو سوال بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ جو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہدایت کہاں سے ملنی ہے. ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ اور ہدایت ملتی ہے، سب سے پہلی بات، ہدایت کا جو اصل منبع ہے وہ قرآن کریم. خود اللہ رب العالمین نے فرمایا، آگے ہم پڑھیں گے، ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. اب یہ دعا تو ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے اور ہر روز کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے راستے پر. ذرا سب دعا کرتے ہیں، لیکن اس دعا کے بعد سوچئے ذرا کہ قرآن کو سمجھنے کی کتنی دفعہ کوشش کی، پھر قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے کتنی دفعہ پڑھنے کی کوشش کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اگر قرآن سمجھ میں نہیں ہے، حدیث یا نبی علیہ السلام صرف سمجھ میں نہیں ہے، تو یاد رکھ لیں ہدایت کا ملنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے خود کہا نا کہ قرآن کریم سے ہدایت ملنی ہے. مثلا اگر آپ مجھے کچھ چیز کی ضرورت ہے اور میں مثلا فرحان بھائی سے میں کہتا ہوں کہ فرحان بھائی مجھے فلاں چیز چاہیے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی چابی دی، کہا کہ فلاں جگہ پہ جا کے آپ نکال لیجیے. اب وہ چابی میرے پاس ہے، میں جاؤں نا اس کمرے میں جا کے یا لاکر سے جسے بھی نکال دوں گا تو مجھے مل جائے گی. لیکن میں پھر ان سے کہتا ہوں فرحان بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، تو ان کا پھر وہی جواب ہے، جائیے وہاں سے وہ چیز لیجیے. اب میں جب تک جا کر وہاں سے اس لاکر سے جدھر بھی ہے جو چیز نکالوں گا نہیں تو کیا مجھے مل جائے گی؟ میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ مانگ کر رہا ہوں. یہی مثال ہے کہ اللہ سے جب ہم نے کہا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدایت کا جو اصل منبع وہ قرآن کریم ہے. کوشش تو لازمی ہے، کوشش کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. چلیے میں اس کے لیے کوئی مثال اکثر دیتا ہوں. مثلا اگر آپ کا بیٹا میٹرک میں ہے، اور چلیے آج کل تو زیادہ اے لیول او لیول کا بھی زیادہ وہ ہے، تو چلیے او لیولس کلاس میں ہے، تو وہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کر رہا ہے کہ میں بہت اچھے مارکس دے. یہ میٹرک میں ہے اور تہجد میں نمازیں پڑھ کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اس کی فیملی پر اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بہت اچھے مارکس لے کے پاس ہو جائے. لیکن کبھی اسکول میں نہ جائے، کتاب نہ کھولے تو کتنے % مارکس لے کے پاس ہو؟ کیوں؟ دعائیں تو کرنا ہے نا. پھر مجھے بتائیے، آج ہمارا المیہ بھی سب کا سب یہی ہے، ہم دعائیں تو کر رہے ہیں، لیکن دعا کی مناسبت سے جو ہم نے عمل کرنا تھا اور اس عمل کے کرنے کے بعد پھر اللہ کی ہمارے ساتھ مدد آنی تھی، ہم نے وہ چھوڑ دی ہے.
تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کے لیے ہم کوشش کتنی کرتے ہیں؟ آپ میں سارے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جو روزانہ 24 گھنٹے کی زندگی ہم گزارتے ہیں اس دورانیے میں ہم نے ہدایت کو لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. اور پھر جو روزانہ صبح اٹھ کے بھی مجھے یقین آپ تلاوت قرآن کرتے ہوں گے, آیا وہ صرف برکت کی خاطر تلاوت کرتے ہیں یا ہدایت کی غرض سے کرتے ہیں؟ میں برکت کا انکار نہیں کر رہا, منکر نہیں ہوں, برکت سے میں انکار نہیں کرتا, لیکن مقصد برکت ہے ہی نہیں قرآن کریم. وہ بھی انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 13 یا 14 میں جا کے پڑھ لیں گے کہ اصل مقصد کیا ہے قرآن کریم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک ہم نے قرآن کریم کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی کتنی دفعہ کوشش کی. اور ہر نماز میں آپ جو بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں, سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ سے ہٹ کے پڑھتے ہیں, تو وہ اس وقت دراصل ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک تحفہ ہوتا ہے. لیکن صورتیں پڑھ رہے ہیں, رٹی رٹائی زبانی یاد, تو اس سے کیا ہدایت مل گئی؟ تو اگر میں ان آیات کو سن کر یا پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو ظاہر سمجھے بغیر ہدایت تو ممکن نہیں ہے. صرف عربی ٹیکسٹ پڑھنے سے ہدایت بھی ممکن نہیں ہے. ہاں یہ بات میں پہلے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے. اللہ جیسے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی اصول ہے, اللہ اپنے اصولوں کے خلاف نہیں ہے. تو اب ہم نے کتنی کوشش کی ہے اور اس ہدایت کی ہم کتنی قدر کرتے ہیں, اور اس لیے ہر نماز یا دہانی ہے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آپ کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے. اگر آپ ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے. اس لیے آپ یہ دعا کرتے رہیے کہ اے اللہ آج اور آج کے بعد جو کچھ بھی میں کروں, اے اللہ تو مجھے ہر لمحہ میری رہنمائی فرما. اب اس آیت کی مناسبت سے اہدنا الصراط المستقیم جو آیت اس کی مناسبت سے ہم یہ عادت نمبر 10 پڑھیں گے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت مانگیں. ہر کام میں, سارے بولیے, ہر کام میں اللہ سے, یعنی صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق. یہ عادت نمبر 10 ہے. اچھا پہلی عادت دوہرا لیتے ہیں. پہلی عادت کیا پڑھی تھی؟ کچھ ذہن میں ہے؟ زبانی کوشش کریں, زبانی سوچ لیں. تعوذ پڑھتے رہیں, تعوذ پڑھنا. دوسری عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ, ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. تیسری اللہ پاک کے بارے میں اچھا گمان, اللہ پاک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. موبائل سائلنٹ پہ کر لیں, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, موبائلس کو سائلنٹ پہ کر لو, بیگ میں ڈالو, بالکل سائلنٹ پہ کر چکے اس کو بیگ میں ڈالو. اچھا تیسری کیا پڑھی؟ اللہ کے بارے میں اچھا گمان. عادت نمبر 4 خوب علم حاصل کرنا ہے, جیسے خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. اصل بات تعریف صحیح ہے. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر کرنا. اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہیں, اس پر شکر ادا کرتے ہیں. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کرنا, دوسروں پر, یعنی ان کا محبت سے خیال, دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 آخرت کو سامنے رکھ کر مالک یوم الدین میں ہر کام کو آخرت کو سامنے رکھتے کیجیے. عادت نمبر 8 ہر کام میں عبادت کی نیت ہو. اور عادت نمبر 9 ہر کام میں اللہ کی مدد ہر کام میں مانگنا, اللہ جیسے سے کہ اللہ مانگنا. یہ آیات کے ساتھ لنک کر کے پڑھے, جیسے ایاک نعبد, ہر کام میں اللہ کی عبادت, و ایاک نستعین, ہر کام میں اللہ سے مدد. اور آگے یہ ہو گیا عادت نمبر 10 ہے کہ ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے گا. اہدنا, آپ ترجمہ کیجئے اہدنا. اچھا اکثر میں نے سنا ہے کہ ہم اس کو اہدنا پڑھتے ہیں, تو مجہول نہیں پڑھیے گا, اس کو درست پڑھیے گا. اہدنا ترجمہ کیجیے, ترجمہ آپ ترجمہ کیجیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کو عربی کو بھی درست کرنا تو پھر آپ مجھے سر ایک بتائیے دفعہ گا, کہلوا تو لیجیے. وہ بھی چلیے میں ساتھ ساتھ کہلوا ترجمہ کیجیے. پڑھیے اہدنا الصراط. اچھا یہ جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم قرآن کریم کو جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے نہیں پڑھتے, ہم اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں. اگر آپ اس کو الصراط پڑھتے تو صراط کا معنی راستہ راستہ نہیں, سوات ہے. آپ پڑھتے رہے بے شک, تو سی پڑھنے سے اس کا معنی راستہ نہیں. آپ بے شک پڑھتے رہے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. تو یہ صاد ہے, تو الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم. ترجمہ کیجئے اهدنا الصراط المستقیم, اهدنا الصراط المستقیم. سیدھے راستے کی ہدایت ہے. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. صراط وہی لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, دوبارہ استعمال ہو رہا ہے راستہ. الذین, ان لوگوں کا,
یا وہ لوگ جو, اور یہ لفظ الذین تقریباً 1080 ٹائم یعنی 180 بار قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے. الذین کا کیا معنی ہے؟ ان لوگوں کا, یا وہ لوگ جو بھی استعمال ہوگا آگے کہیں. انعمتا کا جو لفظی مطلب ہے انعام کیا تو نے. کیا مطلب ہے انعمتا کا؟ سارے بولے انعمتا. اور یہ انعام اور نعمت اسی سے اردو میں استعمال ہوتا ہے. انعام بھی استعمال ہوتا ہے اور نعمت بھی استعمال ہوتا ہے. علیہم ان پر, علیہم علا کا مطلب پر ہوگا. ہم روزانہ کہتے ہیں نا السلام علیکم. اب کم کا مطلب ہوتا ہے آپ سب, اور علا کا مطلب ہے پر. تو علیہم ان پر. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ایسا انداز سمجھایا ہے. پہلے ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے, اور پھر ہم نے اللہ سے یہ کہا کہ اس ہدایت کے راستے پر اللہ نے خود کہا کہ کچھ لوگ چل کے گئے ہوئے. بس انعام یافتہ لوگ وہی ہے نا, جیسے جن کا یہ ذکر آ رہا ہے وہ ہدایت یافتہ ہی ہے. انعام یافتہ لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہی ہے. اب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا. اس کے لیے بھی اب دیکھیں یہ آیت بھی ہم ہر روز اللہ سے کہتے ہیں, لیکن اس کی مناسبت سے سوچیے عمل ہمارا کیا زندگی میں بھی ایسا ہوا یا نہیں ہوا. تو پہلی بات جو جاننا ضروری ہوتی ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. اللہ کے وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. اور دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, اللہ نے انعام ایسے نہیں کیا ان کے اوپر, انہوں نے کچھ کیا ہے تو تبھی تو اللہ نے ان پر انعام کیا ہے. تو پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں, اور دوسری بات انہوں نے ایسے کون سے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر انعام کیا, تاکہ ہم بھی وہ کام کریں. گویا کہ ہمارا منزل ٹارگٹ تیسری چیز ہے, ان کے بارے میں جاننا کون ہے, ان کے عمل کے بارے میں جاننا, اور پھر اس کے نتیجے پہ ہم نے بھی وہ عمل کرنا ہے. جب ہم وہ عمل کریں گے تو پھر ہم ان کے صف میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کس پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ تعالیٰ نے انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین پر انعام کیا. آئیے اب ہم ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں, ان کے طریقے کو جانتے ہیں, اور صرف جانتے نہیں ہیں پھر اپنی زندگی بھی اس کے مطابق گزاریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال میں پہلے پوچھ رہا ہوں آپ سے, چھوڑ رہا ہوں, آپ اپنے ذہن سے پوچھیے گا کہ اب ہم یہ جو ان کے طریقہ کار کو پڑھیں گے, اور اس وقت تک آپ میں سے جس کی جتنی زندگی گزر چکی ہے, کیا اس زندگی میں یہ طریقہ کار ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ اتنے مشکل سوالات. مقصد یہ تو یہی ہے اصل. اگر ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے راستے پر ہیں, اور اگر نہیں ہے تو جس کی جتنی زندگی گزر گئی ہے ذرا آنکھ بند کر کے پچھلی زندگی کا احتساب اور سوچیے پھر ہم نے کس سوچ سے, کس انداز سے کیا زندگی گزاری. تو پھر ہمیں اپنی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری منزل, ٹارگٹ یا پرائرٹیز کیا ہیں اور ہم جا کدھر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم انبیاء میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں گے, کیونکہ اس وقت ہمارے لیے انہی کی مثال ہے زندگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام کیے, لیکن بنیادی 4 اہم کام ہیں. 4 بنیادی اہم کام ہیں. سب سے پہلے عمل, اور عمل بھی 2 طرح سے ہیں. ایک ہے دل کے اعمال اور ایک ہے پریکٹیکلی جو آپ کرتے ہیں. اور جو اصل میں جو کردار دل کے اعمال کا ہے وہ شاید بظاہر والے بھی ہیں, لیکن بظاہر والے اعمال کے اندر بھی اصل کردار دل کا ہی ہوتا ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اگر آپ میں اندر اخلاص نہیں ہے, اب خالص نیت نہیں ہے, تو پھر بظاہر والی عبادت بھی وہ درجہ, اس درجے کا پھر اس کا بھی وہ مقام نہیں ہوگا جب تک دل اس کے ساتھ نہیں ہوگا. تو جیسے دل کے اعمال کیا ہے, ایمان ہے, اخلاص ہے, اللہ رب العالمین سے محبت ہے, اللہ کا ڈر, اسی پر توکل, اسی پر بھروسہ, یہ سبھی کے سبھی اعمال کس کے ہیں؟ دل کے. اور جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, دعوت دینا ہے, لوگوں کو بلانا ہے, تو یہ سارے اعمال کس کے ہو جائیں گے؟ پریکٹیکلی کیے جائیں گے. تو پہلا کام نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ عمل. جو اللہ نے کہا سب سے پہلے اس پر عمل کیا, پھر آگے دعوت دی ہے. یاد عمل کیا, پھر دوسرا کام اس کے آگے کیا کی؟ دعوت کی. اور یہ نہیں کیا کہ زندگی ساری اسلام کی دعوت دیتے رہے. اب یہاں پہ ذرا سوچئے, جن جن چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہے کیا ان پر ہمارا عمل ہے یا نہیں؟ اگر میرا ذاتی عمل ہے ان کے اوپر تو کیا میں نے اس کی دوسرے لوگوں کو دعوت دی ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں دی, صرف اپنی ذات تک محدود رکھا, تو اللہ کی نظر میں اللہ رب العالمین کے سامنے انفرادی نیکی کا مقام کیا ہے. ایک بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کے اوپر عذاب کے لیے کہا. تو جبرائیل علیہ السلام واپس گئے, انہوں نے کہا کہ اللہ
وہاں پر ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی نہیں کی. یہ اس کی انفرادی نیکی ہے, اجتماعی کام نہیں کیا اس نے. تو اللہ نے کیا کہا فرشتوں سے کہ اس کو سب سے نیچے رکھا اور اس کے اوپر پوری بستی رکھا. یہ ذرا سوچیے کہ آپ کے پاس جو علم ہے اس کے مناسبت سے عمل ہے یا نہیں ہے, اور پھر اس کے جس پہ آپ خود عمل کرتے ہیں آپ نے دعوت کتنی دی ہے. پھر اس کے بعد تزکیہ, تیسرا اسٹیپ ہے تزکیہ. تزکیہ کن لوگوں کا کیا کہ پہلی بات جو آپ کے ساتھ شامل ہو گئے مراد صحابہ کرام, صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا اس سبھی کا کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا. اور تزکیے سے مراد کیا ہوتی ہے جی پاک, ریپلیس کرو بری جگہ پر بری چیز کو اچھی چیز, بری چیز کی جگہ پر اچھی چیز کو لانا. یہ یعنی لوگوں کو, معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا اور ان کی جگہ پر اچھی چیزوں کو لانا. ذرا سوچیے کہ اس کے لیے آپ نے آج تک کتنی کوشش کی. یہ سارا کام معاشرے کے, یہ آپ کی انفرادیت سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ اجتماعیت کی. خود کا بھی تزکیہ, خود کے اندر بھی جو چیزیں غلط ہیں ان کو پاک کرنا, اور اپنے معاشرے کے اندر شروع کریں گے اپنے گھر سے. دعوت اور تزکیہ مختلف, دونوں مختلف. دعوت میں تو آپ نے اسلام کی دعوت دے دی, چیزوں کی طرف بلا دیا, لیکن تزکیے کے اندر پر آپ اس کے اندر جو چیز دیکھتے ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کریں. تو یہ گویا کہ اس سے بھی ایک سے پر اگلا ہے. جی ایسے ہی ہے. اور یعنی غلط چیزوں کو پاک کرنا اور ان کی جگہ پر اچھی چیزوں کو لانا. اس کے ساتھ ساتھ آخر جو چیز ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع. آپ بس اپنا احتساب کریں اور ہم آگے چلتے ہیں. کیا میری اور آپ کی زندگی اس انداز سے گزر رہی ہے یا نہیں؟ اس کے بعد دوسری مثال دیکھتے ہیں ہم صدیقین. صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی ہر بات کو سچ مانا اور پھر اس پر عمل بھی کیا. اسے سچ نہیں مانا بلکہ اس پہ کیا کیا, عمل کیا. کسی بات پر شک نہیں کیا اور زندگی ساری اس پر عمل کرتے رہے, اس کے آگے دعوت دیتے رہے. اور اس میں ہمارے سامنے ایک حضرت ابوبکر صدیق کی مثال موجود ہے. وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہوں گے. معراج کے واقعے کے بعد جب لقب بھی خصوصی ملا کہ ابو جہل نے پوچھا کہ ابھی ابوبکر صدیق کو اسے خبر نہیں تھی, آپ علیہ السلام رات کو یہ سفر کر کے آئے ہیں. تو ابو جہل نے پوچھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, مفہوم اللہ کمی پیشی معاف فرمائے, کیا ایک رات میں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں؟ تو ذرا عقل تو نہیں مانتی اس چیز کو. تو کہا نہیں ہو سکتے. تو کہا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا, ایسا کیا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میں اس کی تصدیق کروں گا نبی علیہ السلام سے, اگر میرے نبی نے ایسا کہا ہے تو ایسا ہوا ہے. دماغ نہیں مانتا تو نہ مانے. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر بات کو کیا ماننا, گواہی کامل ماننا. اور پھر دوسری بات یہ کہ زندگی ساری اس پر عمل کریں. اس کے بعد شہداء. شہید کون ہے؟ شہید وہ ہے کہ جو اپنے عمل سے اور اپنی پوری زندگی کے اندر ایک تو اس چیز کو لانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے گواہی دیتا ہے. کس چیز کی؟ یہ جو طریقہ کار جو راستہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں. اور پھر جو بات اس نے خود مانی اس پر لوگوں کو دعوت دیتا ہے, اور یہاں تک کہ اس کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے. انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کے لیے اس وقت کیا ہے؟ جان ہے. وہ بھی وہ اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے لگاتا ہے. البتہ یہاں پر ایک اور ہمارے بہت اہم پوائنٹ یا سبق ہے. شہید ایک فوج, ایک اجتماعیت, ایک ٹیم کا حصہ ہوتا ہے. انفرادی طور پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ بھی ایک ٹیم کا اور اجتماعیت کا حصہ بنیے اور مل کر اس کے لیے کام کیجیے, یعنی دین کے لیے. اور صالحین کون ہیں؟ چوتھا جو درجہ اللہ نے ذکر کیا صالحین ہیں, یعنی جو لوگ نیکی یعنی نیک لوگ ہیں. اصل میں صالح کا تو معنی نیک ہی ہوتا ہے. صالحین جو نیک لوگ ہیں مطلب یہ کہ جو برائیوں سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسے کیا کرتے ہیں, روکتے ہیں. برائیوں سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی. آپ کہیں سفر کر رہے ہیں گاڑی کے اندر, آپ تو خود تو گانا بجانے سے رکتے ہیں, لیکن لگا ہوا اجتماعی طور پر تو آپ اس کو کیسے منائیں؟ اس کے لیے بھی اللہ نے ہی طریقہ سکھایا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز بیان کے ساتھ, اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ, اچھے رویے کے ساتھ, یہ ساری چیز اس کے اندر شامل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مشکلات جو بھی آئیں وہ دین کی دعوت دینے کے اندر آئیں یا وہ زندگی کے اندر کسی قسم کی بھی آ جائیں, وہ مشکلات پر صبر کرتے ہیں اور پھر نیکی کے کاموں پر ہی ڈٹے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے انعام کیا. اس کے علاوہ اللہ نے انعام کا کہیں اور ذکر نہیں کیا کہ کوئی اور بھی درجہ یا مراتب یا لوگ ہیں یا کوئی گروہ ہے جس پہ اللہ نے انعام کیا, کوئی نہیں.
یہاں پر رکے آپ اپنے اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ ان 4 گروہوں میں سے کس گروہ میں ہیں. بس چلیے اللہ ہم سب کو اس میں شامل کرے. لیکن صالحین کے اندر بھی دیکھیں ذات تک محدود نہیں ہے, وہ ذات تک محدود ہے نہیں. اسلام کے اندر انفرادیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام جو ہے اجتماعیت کو کہتا ہے. آپ اگر ذاتی طور پر ٹھیک ہے عبادات کے لحاظ سے, اللہ کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے یا فائنینشلی لحاظ سے, تو اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے ان دونوں چیزوں میں دوسروں کو بھی شامل کریں. کیسے ہے یا نہیں ہے؟ یعنی خود کو اکیلے کو بھاگ کر آگے نکالنے کا کانسیپٹ اسلام کے اندر اس درجے کا نہیں ہے, بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو بس یہ سوچیے کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں. گویا کہ انعام حاصل کرنے کے لیے یا انعام پانے کے لیے ہم نے ان کاموں کو کرنا ہے, اس کی کوشش کریں گے. ایمان لانا ہے, عمل کرنا ہے, پھر اس کی دعوت دینا ہے. پہلے اپنی زندگیوں اور پھر اپنے ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے پاک کرنا ہے. تو ساتھیوں کی زندگی سے میں ضرور کریں گے, لیکن پہلے ذرا اپنی زندگی میں سے کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. کیا میری زندگی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے جو غلط چیز اس کو ریپلیس کرنا ہے اچھی چیز سے. یہ جو حدیث ہم اکثر پڑھتے ہیں نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان, کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھو اسے ہاتھ سے روکے. اچھا یہاں ہم اکثر ترجمہ روکے کرتے ہیں, لیکن اگر آپ عربی لفظ کو پڑھیں نا, عربی لفظ کو, تو وہاں اس سے مراد صرف روکنا نہیں ہے. فلیغیر, غیر یغیر, اس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا, بدل دے, تجدید آ رہی ہے. ہاں, برائی کی جگہ پر اچھائی کو لانا, یہی اس میں اصل مراد. تو ہم اپنی زندگیوں میں سے دیکھیں نا کیسے یغیر کریں گے, برائی کی جگہ پر اچھائی کو لانا. اپنے موبائل کا استعمال سوچیں کہ کہیں ہمارے موبائل کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو نہیں ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنتی ہیں. کہیں ایسی ویب سائٹس تو نہیں ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کا بنتی ہیں. گانے اور اس طرح کی ویڈیوز تو نہیں ہیں. ان کو ریپلیس کرنا, ان کی جگہ پر کس چیز کو لانا ہے, اچھی چیزوں کو لانا ہے. اور اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگیوں سے, اور پھر اپنے ذات کے اندر اچھی عادات کو بڑھانا ہے. اور پھر آپ کی وجہ سے یہ چیز دوسروں کی زندگی میں بھی ہو آئے گی. اور جہاں تک جتنا آپ سے آپ کے لیے ممکن ہے آپ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں. یہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. اب ہم اس کی مناسبت سے عادت نمبر 11 پڑھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. چلیے ابھی تو 11 پڑھیں گے, لیکن 9 تو پڑھ لی ہیں نا آپ نے, آج 10 پڑھی ہے, ابھی 11 ہے. ذرا سوچیے کہ کیا آپ نے جب سے آج تیسرا دن ہے تو کیا یہ 9 عادات یا 9 فکرے آپ کی عادت بنے ہیں یا نہیں بنے. کوشش کیجیے. یہ تب تک نہیں بنے گا جب تک آپ ان کو ذہن میں نہیں رکھیں گے. ان کو آپ اپنی عادت بنائیں گے. عادت وہ ہوتی ہے جو آپ کے معمول ہو, جو آپ کا معمول ہو, تو ان کو اپنا معمول بنانا ہے. آپ نے اچھے ماڈل یا اچھے نمونے کے طریقے پر چلنا, یہ عادت نمبر 11. اور پھر ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کریں کہ ان کا جیسا ہو, پھر ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان کیجیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. پہلے عربی کے الفاظ پڑھ لیں. صراط الذین, زی کی آواز آئے گی تو اس کا معنی وہ لوگ نہیں ہوگا, کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. ترجمہ کیجئے. صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین. ترجمہ کیجئے. صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. اب کچھ لوگوں کا راستہ مانگا ہم نے, اور اگلی بات ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا یا تیرا غضب ہوا, اور نہ جو گمراہ ہوئے. غیر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں, نہ, اس کے علاوہ, ما سوا, یہ سارے اس کے معنی. اس اردو میں کہتے ہیں نا غیر مسلم. غیر مسلم سے کیا مراد ہوتی ہے؟ مسلمانوں کے علاوہ, یہ جو مسلمان نہیں ہے. المغضوب, جیسے ہم نے پڑھا تھا نا رحمان الرحیم کے اندر کے پیٹرن ہے بولنے کا, اس پیٹرن سے جتنے بھی الفاظ بولے جائیں گے وہ مفعول ہوں گے, یعنی ان پر کوئی کام داخل. جیسے مغضوب, مفعول, مظلوم, یہ تو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے. مظلوم تو کیا مطلب ہے؟ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا یا کیا جائے, تو یہ ہے مغضوب جن پر غضب کیا گیا. غیر المغضوبی
نہ ان کا راستہ، اصل میں اس کا یوں بنتا ہے نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، بھی پیچھے پڑھ لیا، علی کا مطلب پر اور ہم کا مطلب ان، ولا اور نہ، ولا پھر بولیے ولا الضالین، ضال واحد ہے اس کی جمع ضالون اور ضالین ہے، تو یہاں پر کیا استعمال ہوئی ہے؟ ضالین یا نون کے ساتھ. ہم نے پڑھا تھا نا کہ جمع دونوں طریقوں سے آتی ہے، تو ضال گمراہ ہونے والا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا ضلالت، استعمال ہوتا ہے نا ضلالت اردو کے اندر بھی گمراہی، تو ضال کی جمع ہے تو ضالون بھی ہے اور ضالین بھی، یہاں پر ضالین استعمال ہوئی ہے اس لیے کہ اس لام کے لیجیے اوپر یا پیش نہیں تھی جس کی وجہ سے اس کی جمع کیا بنی ہے؟ ضالین. اور نہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ جو گمراہ ہوئے. پہلی بات ہے مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب کون ہے؟ تفاسیر میں تو لکھا ہے کہ یہودی سے مراد ہے مغضوب سے، اور ضالین سے مراد کون ہے؟ عیسائی. اب ان کے راستے پر نہ چلا سے ہم میں سے کون ہے جو یہودی بننا چاہتا ہے یا ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے. اس سے اصل سبب کیا ہے کہ مغضوب وہ ہے نہیں ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے کہ جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جو جانتے ہیں، یہودیوں کے اندر میں تو یہی چیز تھی ذرا، جو جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. پہلی بات اللہ سے یہ فوراً دعا کیجیے کہ اے اللہ ہمیں جاننے کے بعد فوراً اس پر عمل کی توفیق دے. اور سوچیے ذرا اگر کسی شخص سے اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہو؟ ایک تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ غضب کے لحاظ سے، غصے کے لحاظ سے بھی تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہ مثال آپ اکثر دیتے بھی ہوں گے شاید کہ جو انسان اپنی ماں کا نافرمان ہوتا ہے تو شاید کہیں کامیاب ہوگا. کیسے ہے؟ یہ نہیں ہے ماں کا نافرمان دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہمیں بہت مشکل ہے. سوچیے جو ایک ماں کو ناراض کرے، ایک ماں کا دل دکھاتا ہے، اگر اس کی یہ حالت ہے تو وہ تو اللہ اس ماں سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس کا نافرمان اس کی کیا حالت ہوگی. اور یہ میں نے ایک صاحب سے یہ کلمات سنے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کے لیے بد دعا کے لیے الفاظ نکالے، والد کا دل دکھانا ہی اولاد کی بربادی کے لیے کرے. اور میں نے شاید ان کے اولاد کو اس انداز سے برباد ہوتے شاید میں نے بھی دیکھا. تو سوچے کہ اگر ایک والد کا دل دکھانے کا نتیجہ یہ ہے تو جو اس اللہ کو ناراض کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ عذاب تو دوسری طرف ہے. تو وہ مغضوب کون ہے کہ جو جانتے ہیں لیکن عمل. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغضوب کے راستے پر نہ چلا، جو معلوم ہو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق. اور اکثر ہم کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح بننا چاہتے ہیں، اس کی طرح ڈریسنگ کے لحاظ سے، بات چیت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے. تو سوچیے کیا وہ، یہ بہت بڑا سوال ہے آج ہماری زندگی کیا ہو رہی ہے، کیا وہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں. اسلام آپ کی عقلی دلیلوں کا قائل نہیں ہے یا موجودہ حالات کا قائل نہیں. اسلام اپنے اصولوں کے، آپ کے بنائے ہوئے اصولوں کے تابع ہے. اسلام کے اپنے اصول. بس ہر ایک یہ سوچے کہ آج ہم جس کو اپنے ہیرو یا لیڈر سمجھتے ہیں کیا وہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو پھر ہم کس کے ساتھ چلتے ہیں؟ اللہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ مغضوبوں کے راستے پر نہ چلا. اور میں یہ بات اکثر مجھے ساتھی کہتے بھی ہیں کہ آپ اس بات کو یوں نہ کہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں میری ذمہ داری میں یہ کہتا ہوں بھی الیکشنز کا جب وقت آتا ہے ہم کسی کو اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ سے اس دن فجر کی نماز میں آپ نے یہ کہا کہ اللہ مجھے مغضوبوں کے راستے پر نہ چلا، لیکن خود سوچئے ذرا جس کو آپ سپورٹ کر کے آئے ہیں کیا وہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں ہے. اور اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ نے سپورٹ کس کو کیا ہے. اسی لیے میں یہ بات جو بار بار کہتا ہوں، یہ عبادات صرف عربی میں پڑھنے کے نام ہی ہیں. اس کو آپ جب شعوری طور پہ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادات تو ہمیں ہماری پوری زندگی بتاتی ہیں کہ زندگی ساری کیسے گزرنی ہے. اور دوسری بات ہے ضالین جو جانتے نہیں ہیں، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. تو پہلے تو وہی سوال میرا کہ کیا جن کو ہم اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہیں یا نہیں؟ اگر جاننے والے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے،
لیکن اگر نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، اور بہت معذرت کے ساتھ جن کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا نہیں آتی ہے، تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ قرآن کا علم جاننے والے ہیں؟ اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارا کہ ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں، ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو، پہلی بات ہے جو جانتے ہی نہیں ہیں یا جانے بغیر عمل کرتے ہیں، صحیح طریقہ جانے بغیر اس پر عمل کرتے ہیں، اور اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانتے کہ دنیا میں کیوں آئے، اور بس ایسے ہی اس کو علم حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. اور دوسری بات ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میرے اور آپ کے گھر میں ایک قیمتی ریشمی غلاف کی زینت بنا ایک تاک میں بھی بہت اوپر کی جگہ پہ ہو، کہ تاکہ ہماری پیٹھ پیچھے بھی نہ آئے، اور کیا صرف اس زینت بنا ہوا ہے اور ہم گمراہیوں کے اندر بھٹک رہے ہوں، تو پھر اس قرآن کو اس زینت میں کے ساتھ اس وہاں پہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے. اور میں اکثر یہ چیز دیکھتا ہوں، میں نے جیسے پہلے بھی ذکر کر لیا کہ ہمارے اندر ادب کا پہلو بہت زیادہ ہے. ہم قرآن کریم کو پیٹھ پیچھے کرنا گوارا نہیں کرتے، یہ ادب ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس جو بندہ قرآن کو پیٹھ پیچھے کرتا ہے ہم اس کو گستاخ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس قرآن میں جو کچھ اللہ نے کہا ہے ہم تو اس کو پیٹھ پیچھے بالکل پھینک رہے ہیں. اگر یہ گناہ ہے تو کیا وہ گناہ نہیں ہوگا؟ مصحف کو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے نہ ہو، اور اس مصحف میں جو احکام ہیں، جو اللہ کی باتیں ہیں، تو ان کے اوپر ہم کہاں سے عمل کرتے ہیں؟ تو کہیں ایسا نہ کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے گھر میں پڑا ہو اور ہم لوگ گمراہیوں کے ہیں. اس لیے اس قرآن کو صرف برکت کی حد تک، اس قرآن کو صرف اور صرف آگاہی کی حد تک نہ پڑھے، بلکہ اس قرآن کو پڑھے اس انداز سے کہ یہ آپ کی عملی زندگی کے لیے ہے. اور جب انسان اس کو یوں پڑھنا شروع کرتا ہے، دیکھیں نا 2-3 انداز سے پڑھنے کے، شاید میرے پہلے سبق میں بھی ذکر کیا تھا. ایک انداز ہوتا ہے آپ تفسیر پڑھتے ہیں، وہ آپ کو آگاہی دیتی ہے، لیکن وہ قرآن کی آیت آپ سے کیا کہتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ بہت مختلف چیز ہے. جب تک آپ اس انداز سے قرآن کو نہیں پڑھتے کہ یہ آیت مجھے کیا کری ہے، میں نے کیا کرنا ہے اس آیت کی مناسبت سے، تب تک وہ فائدہ نہیں. اس لیے قرآن کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر کیا کر سکیں، عمل کر. اور یہ بدقسمتی کے ساتھ مجھے اس پہ بہت دکھ ہوتا ہے، آج ہمارا قرآن کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بہت ہی خراب رویہ. بس ہم نے اس کو کچھ چند مخصوص مواقع کے لیے اور کچھ اور ہی مخلوق سمجھ کے رکھا. اس کے لیے اب آپ نے اور میں نے کیا کرنی ہے جناب، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع بھی عنایت فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے ادارے کے ساتھ جوڑا ہے کہ جس کا مقصد ہے ہی صرف یہی، قرآن کی تعلیمات کو زندگی میں بنانا، وہ انفرادی ہو اجتماعی. اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر معلوم نہیں ہے تو اس کو جاننے کی بھی توفیق عطا فرما. اور عادت نمبر 12 ہوگی، آخری عادت ہے کہ جو برے ماڈل کے جو لوگ ہیں، برے نمونے کے جو لوگ ہیں، یا بری مجالس سے ان سے خود کو کیا رکھنا ہے، دور رکھنا ہے. اور یہ سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں شاید میں نے پہلے سبق میں کہا تھا کہ آپ جو کچھ بھی اس سورہ میں مانگتے ہیں نا، یہاں سے آگے اللہ نے پورا قرآن رکھ دیا. آپ نے دیکھا نا ہدایت مانگی ہے نا آپ نے اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اگلے آتے ہی قرآن مجید، اس سے فوراً آگے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات اللہ نے، اب دیکھیے اگر میرے پاس وقت کم ہے میں لنک کر سکوں، مطلب میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ میں کس طریقے سے اس کے اصل پوائنٹ کو آپ کو بیان کر سکوں. یہ قرآن کیا چیز، آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، پہلی بات آپ نے کہی میرے اللہ کا انداز سے کیجیے ذرا. فوراً ہی جب آپ الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی بات اولئک هم المفلحون تک کس کی بات ہے؟ انہی کی تو بات ہے کہ اگر آپ نے ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو یہ کام کیجئے. پوری لسٹ آ پھر اس کا اگلا پہلو دیکھیے گا ذرا، آپ سورۃ الفاتحہ سے ہی جوڑیں قرآن کو تو آپ حیران رہ جائیں گے. میں اگر سورۃ البقرہ کو صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ سکوں تو اہدنا الصراط المستقیم کا جواب مل گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پہلی بات تو سیدھے سیدھے انکار کرنے والے ہو گئے نا، وہ کافرین منافقین ہو گئے. اب اس کے بعد فوراً آگے کس کا ذکر ہے؟ تھوڑا سا آگے جا کے تو کیا کہتے ہیں یہودیوں کا ذکر ہے سارے کا سارا. تو ذرا اس کو یوں لنک تو کرے سورۃ الفاتحہ کو ہی قرآن سے، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. آخر کچھ نہ کچھ تو بات ہے میری اس سورۃ الفاتحہ کے اندر کہ جس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا ہوگا. اور یہ سورۃ الفاتحہ کے صرف الفاظ جو میں نے کہا تھا نا پہلے سبق میں 78,000 قرآن کے الفاظ، 78,000 میں سے سورۃ الفاتحہ کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر 7,800 بار استعمال ہوئے.
تو وہ کہ 78,000 میں سے 7,800 بار جو قرآن کریم کے اندر الفاظ ہیں وہ صرف سورۃ الفاتحہ کے ہیں، یعنی ہم سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. جو آپ سیکھ چکے ہیں. اور اگر تعوذ کو بھی میں ساتھ شامل کروں تو 9,000 الفاظ بن جاتے ہیں. تو وہ کہ اس وقت آپ قرآن کریم کے صرف 9,000 الفاظ سے زیادہ، اس لیے کہ آپ نے زمانے بھی سیکھے ہیں نا، تو وہ خود علیحدہ 1,300 بار ریپیٹ ہوتے ہیں. تو یوں آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ جہاں پر الفاظ کے لحاظ سے اہمیت ہے، وہیں پہ مفہوم کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ اہمیت والی سورہ مبارکہ ہے یہ. تو اب آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، میرے ساتھ عربی کے الفاظ پڑھ لیں. غیر المغضوبی، اچھا غیر رے نہیں پڑھیے، ری پڑھیے، اس کو ری باریک ہے. غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. ترجمہ کیجئے، غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور میں جو گمراہ ہوں، جزاکم اللہ خیر. یہ تھا سبق کا پہلے سب. ہم اس کی مناسبت سے سورۃ الفاتحہ کی مناسبت ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں. حدیث قدسی ہے کہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے نا، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، اور اس میں میں بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگتا ہے. تو بندے کو پتہ نہیں مانگ کیا رہا ہوں تو ملے گا. جی جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف فرمائی. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی. اور جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی. اب آگے چلنے سے پہلے یہ جو تین باتیں ہیں الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ نے تینوں کا واضح جواب دے دیا. لیکن اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کس کے لیے ہے اور مدد کس کے لیے ہے؟ تو اللہ نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا. هذا بینی و بین عبدی، هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اس میں بندے کو وہ دوں گا جس کا وہ مجھے سوال کرے. لیکن بندے کو پتہ ہی نہیں میں سوال کس چیز کا کر رہا ہوں. اور جو آخری بات ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سب ہم اپنے لیے اللہ سے مانگتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے هذا لعبدی، یہ سارا میرے بندے کے لیے ہے، اور ولعبدی ما سأل، اور میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جو وہ مجھ سے سوال کرے، جو مجھ سے سوال کرے. تو اس لیے کوشش کریں، یہ سورۃ الفاتحہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک مکالمہ ہے. اس طرح سے بھی ذرا اس کو انداز سے بھی پڑھ کے تو دیکھیے. تو یہ تھا سبق کا پہلا حصہ. اب ہم اپنے سبق کے دوسرے سے قواعد کی طرف چلتے ہیں. تو آج کے سبق میں ہم یہ ضمائر پڑھیں گے. تو ضمائر کا کل آپ نے کیا بتایا تھا، ضمائر کیسے کہتے ہیں؟ پروناؤنس. یعنی پروناؤنس ہم زیادہ واقف ہیں اس لیے. تو پروناؤنس بھی دو طرح کے، ایک تو ڈائریکٹ پروناؤنس پڑھ لیے جیسے ہی یا ہوا، ہم، انت، انتم جو تھے، ہی، شی، دے، آئی، وی وغیرہ. یہ جو پروناؤنس ہیں یہ بھی پروناؤنس ہی ہیں، لیکن ان کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے. ان کا استعمال سمجھنے کے لحاظ سے، ایک تو یہ پوزیشن بتاتے ہیں، پوزیسو پروناؤنس کہتے ہیں، جیسے کسی چیز کے ساتھ اس کا تعلق بتاتے ہیں، کسی چیز کے مالک کے بارے میں بتاتے ہیں، جیسے اس کی کتاب، جیسے اس کا گھر، تو گھر کا مالک ہے، گھر کے ساتھ جس اس شخص کا تعلق اس کے بارے میں بتائیں گے. اور جو ان کا دوسرا استعمال ہوتا ہے ان ضمائر کا، وہ ایز اے آبجیکٹ ہوتا ہے، مفعول. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. مجھے پہلے بتائیے ٹی پی اے سے کیا مراد ہے؟ سارے بولیں گے پلیز. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، ہاتھ سے اشارہ کیجیے، دل سے کیجیے، دل میں لگے. یہ سارے جواب کہتے ہیں سنیے، پھر سوچیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے. اور یہ آپ پیچھے سے پڑھ چکے ہیں ہمارے منفصل. تو آپ میں سے کوئی ایک کلاس کو کہلوا دیں گے وہیں سے بیٹھے بیٹھے پلیز. ہوا، اشاروں کے بغیر تو اچھا سوری وہیں سے بیٹھے بیٹھے. ہوا، ہوا، ہم، ہم، انتا، انا، انتم، انتم، انا، انا، نحنو، نحنو، ہیا. اس کو لمبا نہیں کریں گے. جی سوری، وہ ہے نا، ٹھیک ہے، سر آپ سامنے بیٹھے کھڑے ہیں نا. کوئی بات نہیں، نو پرابلم. جی ایک ہم پھر پڑھیے، دو الفاظ ملا کر پڑھیں گے. ہوا، ہم،
हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ हुम, अंत अंतुम, अंता अंतुम, अना नहनु। अना नहनु, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये हम पहले सॉरी और हिया, हिया। ये हम पहले से पढ़ गए। अच्छा, हिया से मुराद लेफ्ट हैंड को उठाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड से मुराद फीमेल है, जी, हिया। न कि राइट हैंड से लेफ्ट साइड पे इशारा करेंगे तो इससे मुराद मुअन्नस करेंगे, ठीक है। तो ये तो है तो राइट ही, तो आपने लेफ्ट हैंड से इशारा किया, ठीक है जी। आज हम ये पढ़ेंगे ज़मारे मुनफसिल मुत्तसिला। ये इनको ज़मारे मुनफसिला कहते हैं, ये हमेशा इसम से पहले आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जो ज़मारे मुत्तसिला। एक तो मुत्तसिल का मतलब जो मिला होता है, जुड़ा हुआ। जुड़ा होता है। ये अकेले कभी भी नहीं मिलेंगे आप, इनके साथ कोई ना कोई से पहले या इस्म मिला होगा या फ़िल होगा या हर्फ होगा, लाजमी इनके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। जब इनके साथ इस्म और हर्फ जुड़े होंगे तो तब ये पोजेशन जाहिर कर देते हैं, ठीक है। किसी के साथ उसका ताल्लुक, निस्बत, ठीक हो गया। लेकिन जब ये फेल के साथ आते हैं तो तब ये बन जाते हैं मफरूल। सॉरी, जब ये फेल के साथ आते हैं ना तो ये मफूल बन जाते हैं। फिर इनका तर्जुमा कैसे किया जाता है? जैसे ना हु का माना है उसका, लेकिन जब ये फेल के साथ आएंगे तो इनका माना बनेगा उसको। उसका से क्या हो जाएगा? उसको। अब हुन का माना है उन सब का, तो जब ये फेल के साथ आएंगे तो उनका माना बन जाएगा उन सब को। आपका इस्म और हर्फ के साथ और फेल के साथ आपको, आप सबको, मुझे और हमें। आज आपने पढ़ा है आतीना, नहीं सॉरी इहदीना, हमें दे, क्योंकि वो फेल के साथ आया हो। इस्म और हर्फ के साथ आएंगे तो इनका ये माना होगा, ठीक है। अभी हम इसको इस अस्मा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो मजीद समझ आएगा। जैसे अब मैं अस्मा के साथ तो ये हो जाएगा जैसे रब्बुहु, उसका रब। अब उसका रब, रब्बुहुम, उन सब का रब। लेकिन अगर हम इनको फेल के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, खलक़हु, उसने पैदा किया उसको। अब उसको हो गया, उसने नहीं रहेगा या उसका नहीं रहेगा। खलक़हुम, उसने पैदा किया उन सब। खलक़का, उसने आपको पैदा किया। खलक़कुम, आप सबको पैदा किया। खलक़नी, उसने मुझे पैदा किया। और खलक़ना, हमें पैदा किया। खलक़हा, उसे, ये उस औरत को। तो ये इसका माना आपने याद रखना है। इस्म और हर्फ के साथ और होता है और फेल के साथ होता है। ये मैं यहाँ क्यों इसकी वजाहत कर रहा हूँ, हालांकि हम अक्सर क्लासेस में करते नहीं है। एक तो पहली बात है कि अब आप लोग इसका बन रहे हैं ट्रेनर, आपने इसको पढ़ना है। आगे जब ये इसका इस्तेमाल इस तरीके से होगा तो वहां पर आप परेशान होंगे कि हमने तो इसका माना उसका पढ़ा था, तो ये उसे हो गया। उसका से उसे कैसे हो गया है? वो उसे तब होगा जब वो फेल के साथ आया, ठीक है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो पहले मेरे साथ आप अरबी के अल्फाज दोहराइए, इशारों के साथ पढ़िए। मेरे ख्याल में समझ नहीं आया आप लोगों को। सर मतलब आप बता रहे हैं, सॉरी, मतलब आपका मतलब ये कि अगर इसम के साथ आएगा तो इसका मायने होगा इसका, हाँ उसको, ठीक है। और अगर ये फेल के साथ आएगा तो इसको हो जाएगा। हाँ, बस इतना उसे फर्क या है। उसको, बस इसी- उसे बस या इतना ही उसको, फर्क है। बस इतना ही ठीक फर्क। है। यानी फेल के साथ आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है, मफरूल हो जाएंगे ना। ठीक हो गया। चलिए अब मेरे साथ अरबी के अल्फाज पढ़िए। हु, सिर्फ अरबी पढ़िए। हु, राइट हैंड। अब मैं इधर इशारा करूंगा, आपने इधर करना जी। है, और जब मैं इधर करूंगा तो आपने सुकून फौरन उधर चलेगा, जी ठीक है। चलिए हु, हुम, का, कुम, ये। अच्छा ये असल में या साकिन है, तो इससे पहले वाले हर्फ के लिए ये होती है, तो इसे हम इसको ई पढ़ते हैं, ठीक है। और ना, हा। अब तर्जुमा कीजिए। हु, उसका, उसका। अब क्या उसका? जो कुछ लगेगा साथ। जी। हम, सबका, का, आपका, कुम, ये, ना, हा। उस औरत का। अब हम जब ये पढ़ा कि ये अकेले आते नहीं, तो हम इनको अकेले पढ़े क्यों? हम इनको साथ। अच्छा ये इतने हमें कि तकरीबन हर लाइन में इस्तेमाल हुए, तकरीबन कुरान करीम के हर लाइन में इस्तेमाल हुए हैं। तो आइए अब हम इनके साथ रब को लगा कर पढ़ेंगे, जो कि हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। रब का मतलब पाने, तो रब्बुहु हो जाएगा। रब्बु में सलफ था, उसके आखिर में क्या लगा है? हु लगा है। तो अरबी पढ़िए। रब्बुहु, उसका रब। इसे अरबी पढ़ने पहले। रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बुकुम, रब्बी, रब्बुना, रब्बुहा।
रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा। सोच के तर्जुमा बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि रब का माना क्या है? रब ही है। और हु का माना क्या होगा? और हुम का माना क्या नहीं, रब अभी नहीं, पहले सिर्फ खाली हु हुम का माना, उसका और आपका, तो रब साथ मिलाएंगे तो रब हो जाएगा। अब आप सोच के तर्जुमा कीजिए, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका आपका रब, रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा। माशाअल्लाह। फिर पढ़िए, रब्बुहु तर्जुमा, रब्बुहु इशारों के साथ रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम। हाथ देखिए बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखिए, सॉरी, हाथ जितना नीचे रहेगा इतना ठीक, यहाँ ऐसे रहेगा, रिलैक्स रखिए। ये तो ये चेयर के जैसे सपोर्ट पे जैसे हाथ वैसे ऊपर जा रहा होता है, तो इसके लिए आपने ये डायरेक्शन रखी है आसानी के साथ, ठीक है जी। रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा। चलिए, तर्जुमा तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब आपको इशारा और ये लफ्ज़ बोलेंगे तो फौरन बच जाता जाएगा। अलबत्ता हम इन अल्फाज की तरतीब पर याद रखते हैं। अच्छा, अगर आपने ये हु हुम काकुम ये ना याद कर लिया ना, तो अगले मजीद 2 दिन की जो ग्रामर है या 3 दिन की, वो सारी आपको आ गई। अगर आप ये अच्छे तरीके से याद रख लें, ठीक है। इसलिए हम थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करते पढ़िए, रब्बुहु रब्बुहुम। तो मुश्किल भी नहीं है। जब यहाँ गायब के लिए जब हु है तो इसी की जमा हम आखिर में साकिब भी से बनाएंगे। का है तो उसको भी हमने कुम लगा देने हैं, और ये 2 बात याद रखने वाले, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बुका लंबा नहीं कह रहे थे, रब्बुका रब्बुका, ठीक है। रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा। ज़हन में बैठ गई अभी तक नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई एक प्रैक्टिस करवा सकते हैं? सोच के जी ट्राई कीजिए, बैठ के करिए जी। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना, ठीक है। रब्बाना भी है, लेकिन यहाँ हम असल में रब्बु असल के साथ पढ़े हैं। रब्बी रब्बुना। माशाअल्लाह, आपको तो याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई और कोशिश करें प्लीज जी। रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुहुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा। रब्बु रब्बुहुम रब्बुका रब्बुकुम रब्बी रब्बुना रब्बुहा। मतलब मुश्किल तो नहीं है ये? ऐसे लोग कहते हैं ग्रामर मुश्किल है, ये बहुत ज्यादा आसान है ये। सर वो सर्फ शर्फ कुछ समझ नहीं आता। ये सर्फ ही आप पढ़ेंगे आप लोग। अच्छा, मैं पहले बता रहा हूँ, आप सर्फ पढ़ भी लेंगे, मेरे ख्याल में आप 90+% सर्फ पढ़ लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा आपने सर्फ पढ़ी भी। सर वो वर्ड ही तो मुश्किल है ना सर में। आप देख चलिए, आप आगे चले तो सही, जरा आप देखिएगा कि सर्फ कितनी आसान है। मैं तो कहता हूँ बहुत आसान है, और सिर्फ आसान नहीं है, इंतहा दर्जे के दिलचस्प मजमून मेरे लिहाज से। सर पढ़ाने का अंदाज, सर पढ़ाने का अंदाज, चलिए। कोई पढ़ाने वाला भी तो ऐसा मिले ना। चलिए वो पर हम देख लेते हैं उसके लिए ना। तो चलते हैं आगे। ये जो हमने रब्बुहु पढ़ा है, इसकी मुनासबत से जरा हम बातचीत यानी तो इस्तेमाल करना सीखते हैं। मुहादसतुल अरबिया यानी अरबी में बोलचाल करते हैं। तो मन का माना तो पढ़ चुके हैं पीछे, कौन। तो मन रब्बुहु का पहले बताइए तर्जुमा क्या होगा? उसका रब कौन है? तो रब्बुहुल्लाह, अल्लाह उसका रब है। आप मुझे आप जवाब दीजिए। मन रब्बुहु अच्छा, इसका रब्बुहुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, और आसानी के लिए असल तो रब्बुहुल्लाह बनेगा, लेकिन रब्बुहु अल्लाह भी पढ़ सकते हैं आप, जैसे आपके लिए आसानी हो, ठीक है। मुझे फिर जवाब दीजिए। मन रब्बुहु मन रब्बुहुम इशारों के साथ। मन रब्बुका। आप में से कुछ 2-3 लोगों ने सोच के किया, बाकी सोच के नहीं किया। हाँ, ये सोचिए जरा। सॉरी, रब्बी अल्लाह का इशारा क्या होगा? मेरा फैसला। सर ठीक है? आपकी हाथ देख रहे थे। वो तो ऐसे ही है ना, तो ये याद रख लीजिए, जब भी ऐसे ही करेंगे ना आप, तो आपने सोचा फिर अपनी तरफ। जब मैंने आपकी तरफ इशारा करना तो आपने मुझे नहीं, आपने अपनी तरफ करना, जी सर। ठीक है। और कुदरती बात है, जब आप दूसरे से पूछते कि आपने क्या किया था,
میں نے ایسا کیا. آپ کا جواب واپس میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر جواب دیجیے من ربک ربی اللہ من ربکم. ربنا اللہ چلیے آپ کی آسانی کی خاطر میں بھی دو بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے پھر جواب دیجیے من ربہ ربو اللہ من ربہم ربو اللہ من ربک ربی اللہ من ربکم. ربنا اللہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. اب اسی طریقے سے ہم رب کی جگہ پر دین کو لگا کر پڑھیں گے کیونکہ دین ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نا. تو میرے خیال میں آپ اتنی مجھے یقین ہے آپ کے اندر صلاحیت آ گئی ہے کہ آپ صرف خود سے ٹیبل بنا سکیں گے. تو دین ہو سے کون ٹرائی کرتا ہے؟ چلیے آپ ہی کیجیے گا. دینو ہو پڑھیے سارے. دینو کا دینو کم دینو کا دینکم دینی دینونا دینی دیننا دینوہا. دینوہا ماشاء اللہ. اور کوئی اور ٹرائی کرے پلیز. جی ماشاء اللہ. دینہم دینہم دینو پڑھیے سارے پڑھیے. دین دینکا دینکم دینو کا دینکم دینی دیننا دینی دیننا دینونا دینی دیننا ہاں دینی دیننا دینوہا دینوہا ماشاء اللہ بہت خوب. جی کوئی اور. جی دینہم دینکم دینو دینہم دینکا دینکم دینو کا دینکم دینی دینی دیننا دینی دیننا دینوہا ماشاء اللہ بہت خوب. یہ تو ابھی آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے چلی پہلے پڑھا ہوگا لیکن یہاں تو ہم نے نہیں پڑھا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ دراصل ٹی پی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے بہت ہمارے لیے کیا ہے آسانی ہے. ہم صرف عربی نہیں اب آپ ترجمہ بھی خود سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیے ذرا دیکھتے ہیں. میں عربی پڑھوں گا آپ سوچیے دین کا مطلب کیا ہے اور دینو کا معنی اس کا دین آپ سوچ کے ترجمہ کیجئے. دینو اس کا دین دینو ہم ان سب کا دین دینو کا آپ کا دین دینو کم آپ سب کا دین دینی میرا دین دینو نا ہم سب کا دین دینو ہا. اس سب کا دین پھر ترجمہ کیجئے. دینو ہو اس کا دین دینو ہم ان سب کا دین دینو کا آپ کا دین دینو کم آپ سب کا دین دینی میرا دین دینو نا ہم سب کا دین دینو ہا. اس عورت کا دین ماشاء اللہ. پھر ہم اس کے عربی کے الفاظ دہرا لیتے ہیں. دینو ہو دینو ہم دینو ہو دینو ہم دینو کا دینو کم دینو کا دینو کم دینی دینو نا دینی دیننا دینو ہا. دینو ہا اسی طریقے سے دین کی جگہ پر کتاب ہے. کتاب. تو کون پڑھائے گا ٹیبل کتاب سے؟ چلیے آپ ٹرائی کیجیے گا. کتابہ کتابہم کتابہ کتابہم ٹھیک ہے. کتابہ کتابکم کتابہ کتابکم کتابی کتابنا کتابی کتابنا کتابہا کتابہا اور پڑھائے گا. چلیے کتابہ کتابہم کتابہ کتابہم کتابک کتابکم کتابہ کتابکم کتابی کتابنا کتابی کتابنا کتابہا کتابہا بہت خوب. جی اور کتابہ کتابہم کتابہ بھی ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کتابہ بھی استعمال ہوتے کتابو بھی. تو ہم اس کو اصلی حالت میں کتابو کے ساتھ. ٹھیک. جی کتابہ کتابہم کتابہ کتابہم کتابکا کتابکم کتابہ کتابکم کتابی کتابنا کتابی کتابنا کتابہا کتابہا. اچھا کتاب ہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی کتاب. مشکل ہے. نہیں چلیے ترجمہ کیجیے. کتاب ہو اس کی کتاب یہ ہو واحد کے ساتھ. ٹھیک ہے یہ ایک منٹ کے ساتھ. کتابہم ان سب کی کتاب کتابک آپ کی کتاب کتابکم آپ سب کی کتاب کتابی میری کتاب کتابنا ہم سب کی کتاب کتابہا. اس عورت کی کتاب اب یوں کتاب کے ساتھ یہ ہم کاکم یہ نہ کہیں بھی قرآن میں آ جائے تو کیا خیال ہے؟ ترجمہ آ جائے گا آ جائے گا. انشاءاللہ. بس یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے. یہ گرامر رٹا لگا کر یاد کرنا ہمارا ٹارگیٹ ہے. ہمارا مقصد یہ کہ یہ جب قرآن میں ہم اس کو پڑھیں نا وہاں ہمیں قرآن سمجھ میں آئے. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آج 6 اور 7 کو پڑھا ہے اور گرامر میں ضمائر متصلہ کو پڑھا ہے اور ان کو رب دین اور کتاب کے ساتھ ملا کر ہم اس کا ٹیبل پڑھا ہے. سبق کے حوالے سے کوئی سوال یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تاکہ